آزاد رہیں آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے محمد علی جناح، جنہیں بانی پاکستان اور قائد اعظم کے لقب سے جانا جاتا ہے، آج ہم ان کی زندگی سے جڑے چند دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محمد علی جناح ایک ایسا لیڈر جو کروڑوں لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی کے وزیر مینشن میں پیدا ہوئے، جن کا نام محمد علی جناح بائی رکھا گیا۔ ان کے والد جناح پونجا تھے۔ محمد علی جناح اپنے 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ محمد علی جناح بچپن سے ہی بہت ذہین مگر ایک شرارتی طالب علم تھے، جنہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز ممبئی کے کوکل داس پرائمری اسکول سے کیا۔ اس کے بعد کرسچن مشنری اسکول اور سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ 1892 میں جب محمد علی جناح صرف 16 سال کے تھے، برطانیہ چلے گئے اور گراہم شپنگ اینڈ ٹریڈنگ کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی، جن کا ان کے خاندانی کاروبار سے کافی گہرا تعلق تھا۔ مگر کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی اور لنکنز ان یونیورسٹی سے لاء کی پڑھائی کرنے لگے۔ محمد علی جناح اس وقت کے سب سے کم عمر انڈین طالب علم تھے اور انہوں نے 3 سال بعد لنکنز ان یونیورسٹی لندن سے لاء کی ڈگری حاصل کی۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 برس تھی اور وہ اس وقت کے سب سے کم عمر طالب علم تھے جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد محمد علی جناح انڈیا واپس آ گئے اور ممبئی سے اپنی وکالت کے سفر کا آغاز کیا، اور تھوڑے ہی وقتوں میں وہ ایک کامیاب لائر کی صورت میں ابھرے جن کی شہرت خاطر خواہ بڑھ چکی تھی۔ محمد علی جناح کو وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی کافی دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز 1896 میں انڈین نیشنل کانگریس سے کیا، جس کی ایک بڑی وجہ برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی حکومت اور ان کا ہندوستانی باشندوں کے ساتھ بدسلوقی والا رویہ تھا۔ 1905 میں محمد علی جناح نے کانگریس کے پریزیڈنٹ دادا بھائی نروجی کے سیکریٹری کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا اور برطانیہ میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا تاکہ انڈیا میں برطانیہ کے طرز پر الیکشن کرا کر ایک سب گورنمنٹ بنا دی جائے۔ 1906 میں محمد علی جناح نے اپنی پہلی سیاسی اسپیچ دی، جس کا مقصد ہندوستان میں برطانوی سب گورنمنٹ کا قیام تھا۔ معروف ہندوستانی رہنما بال گنگادھر نے محمد علی جناح کو مشیر قانون مقرر کیا۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے دوران محمد علی جناح نے دیگر ترقی پسند رہنماؤں کے ساتھ مل کر برطانوی حکومت کی حمایت کی کہ شاید ایسا کرنے سے ہندوستان کو سیاسی آزادی حاصل ہو سکے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ جب سے محمد علی جناح نے سیاسی میدان میں قدم رکھا، وہ ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے حامی بن کر ابھرے، اور اپنے پورے سیاسی کیریئر میں محمد علی جناح نے ہندوستان کے لوگوں کی سیاسی آزادی کی جدوجہد کا علم تھامے رکھا۔ سن 1913 میں محمد علی جناح نے کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، جس کی بنیادی وجہ گاندھی کی ہندو پرست پالیسیز اور سول نافرمانی پر لوگوں کو ابھارنا تھا۔ سن 1916 میں مسلم لیگ کا ایک اہم اجلاس لکھنؤ میں منعقد ہوا، جس میں محمد علی جناح کو صدر منتخب کر لیا گیا، اور اسی سال محمد علی جناح کی کوششوں سے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک پرامن معاہدہ ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پہلی مرتبہ ہندوستانی سیاست میں نمایاں نمائندگی ملی۔ مگر بدقسمتی سے ہندوستان کی سیاست میں تشدد اور مسلم دشمنی بڑھنے لگی، جس سے محمد علی جناح بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور 1930 میں ہندوستان چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر بہت سے مسلم رہنماؤں کی کوششوں کی وجہ سے محمد علی جناح 1934 میں ہندوستان واپس آ گئے اور دیگر مسلم رہنما سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کرنے لگے۔ بالآخر 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس قرارداد کے پیش ہونے کے بعد سے مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے قیام کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہو گئے۔ انہوں نے مسلمان رہنماؤں کو اکٹھا کیا اور 1944 کے انتخابات میں مسلم نشستوں میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، اور اسی دن سے محمد علی جناح نے قیام پاکستان کی جدوجہد کا باقاعدہ آغاز کر دیا، جس کے بعد ہندو بہت بھاری اکثریت میں مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور فرقہ وارانہ فسادات کا آغاز ہو گیا، جس میں مسلمانوں کو بہت بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان فسادات کے نتیجے میں کانگریس اور مسلم لیگ اتحاد نے بھی دم توڑ دیا۔ سن 1946 میں یہ فسادات اتنے بڑھ گئے کہ برطانوی حکومت کو اس معاملے کے حل کے لیے لارڈ ماؤنٹ بینٹن کو ہندوستان بھیجنا پڑا، اور پھر بے شمار مسلمانوں کی قربانیاں
اور ان کے مضبوط ارادے کی بدولت آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور ایک اسلامی ریاست کا قیام ہوا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سیاسی و سماجی کامیابی کا صحرا ایک مرد مجاہد محمد علی جناح کے سر آیا، جنہیں بابا قوم اور قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا، اور آج ہم انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے جانتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ قیام پاکستان کی اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کی نجی زندگی کو بھی بہت متاثر کیا۔ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی ایم اے بائی سے کی، مگر شادی کے 1 سال بعد ہی ایم اے جناح کا انتقال ہو گیا۔ 1918 میں قائد اعظم نے دوسری شادی پارسی خاتون رتن بائی سے کی، جو اسلام قبول کرنے کے بعد مریم جناح کے نام سے جانی جانے لگیں، جن کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینا رکھا گیا۔ جہاں اس جدوجہد کا اثر قائد اعظم کی ازدواجی زندگی پر پڑا، وہیں اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کی جسمانی صحت پر بھی گہرا اثر ڈالا اور ان کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ قائد اعظم کچھ دنوں کے لیے زیارت چلے گئے اور وہاں قیام کیا، لیکن جب ان کی حالت کچھ زیادہ خراب ہوئی تو انہیں بائی پلین کراچی منتقل کیا گیا، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایئرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولنس خراب ہو گئی اور ایک عظیم لیڈر، ایک عظیم قانون دان اور سیاست دان اپنے بے شمار چاہنے والوں کو سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔